جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دیے۔ سنو، اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی اپنے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے اب کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، اب بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی، رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ اب جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکو نہیں کرے گی۔
अल्लाह मैं राजी हूं, अब भी मुझसे राजी हो जाए। अगर आप नहीं राजी तब भी ये कह के देखें, अनकरीब आपकी जिंदगी में ऐसी नेमत अता होगी कि आप वाकई राजी हो जाएंगे। बेशक अल्लाह तो बन कही बातें भी सुन लेता है, लेकिन तुम जब भी अल्लाह से बात करो तो अपने दिल व दिमाग की सारी बातें अपनी जबान पर ले आना। ये मत सोचना कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, अल्लाह तो मुझसे नाराज होगा और इतनी आसानी से राजी भी नहीं होगा, मेरी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तो कहता है तुम इतने गुनाह करो, तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को छू जाएं, और तब तुम आधी जबान से भी ये कहोगे उसे, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। क्या फिर भी तुम देर करोगे अल्लाह से मुआफी मांगने में, इसके सामने जाने में? जाओ और अपने टूटे हुए दिल को इसके सामने जाके रख दो, इसे वो सब बातें बताओ जो तुम्हारा दिल तोड़ती हैं, इससे वो सब मांगो जो तुम चाहते हो। अल्लाह से हर इस चीज की शिकायत करो जो तुम्हें तकलीफ देती है, फिर वो अपने ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा, इन सब को तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हें अजियत देते हैं, और तुम्हें इस सब से नवाजेगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होंगे, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी जिंदगी भी सजदे में गुजार दो तो भी कम पड़ जाएगा। बस अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है, वही तो है जो तुम्हें सुनता है, इसके अलावा कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता है, समझता है। बात करो इससे, दुआ करो, वो सुनेगा, क्योंकि वो अपनी मखलूक से बेहद प्यार करता है। इसके अलावा हमें सुनने वाला है ही कौन? इसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं, हमारा वजूद अधूरा है। अल्लाह पर तवक्कल करें, इसके बनाए हुए खूबसूरत मंसूबे पर भरोसा करें। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब रातों रात ठीक भी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने आप अल्लाह को सौंप देंगे तब आपको मौका मिल जाएगा सुकून हासिल करने का। आपको अपने बोझ के खत्म होने का एहसास होगा, आपकी तकलीफों का वजन आपके कांधों से उतारा जाएगा, और आप तवील अरसे से जिस दर्द और परेशानी को बर्दाश्त कर रहे थे, इसके बाद आखिरकार आप सुकून महसूस करेंगे। अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबे बनाने वाला, सबसे बेहतर समझने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है, और जो कुछ भी वो आपके लिए चाहता है यकीनन वही है जो आपके लिए बेहतर है। लिहाजा इस पर भरोसा करें, अल्लाह वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हमारी तरफ जो भी मुश्किलें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं, और अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे थोड़ी सी तकलीफ देकर अपनी तरफ खींच कर ले आता है। आपको अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी रूह और दिल को सुकून देने के लिए इस पर भरोसा करना होगा, हर हाल में खुश रहना होगा और उसका शुक्र अदा करना होगा।